السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی کا ایک آڈیو کلپ میں سن رہا تھا۔ وہ طلباء سے خطاب کر رہے تھے اور اس درمیان انہوں نے بڑا ہی افسوسناک واقعہ سنایا کہ دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ 32 سالوں تک جو دارالعلوم دیوبند کی مسند پر درس بخاری شریف دیتے رہے، ان کا پوتا شکیلی بن گیا۔ مجھے اتنا افسوس ہوا یہ آڈیو کلپ سننے کے بعد میں، اور میں سوچنے پہ مجبور ہوا کہ واقعی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام آنے والے خطرات سے ہم کو آگاہ کر کے چلے گئے، اور احادیث میں یہ باتیں ہم کو ملتی ہے کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا ہوگا، آدمی رات کو مومن ہوگا اور صبح ہونے تک وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، اور صبح مومن ہوگا لیکن رات آنے تک وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ یہ وہی فتنوں کا زمانہ ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی جو وجہ ہے، جو میرا ریسرچ ہے، آج تک میں نے جتنے بھی شکیلی دیکھا ہوں اس میں زیادہ تر آپ کو دیوبندی مسلک کے ہی ملیں گے، اور اس میں بھی بہت سارے وہ تبلیغ والے ملیں گے جن بیچاروں کو اصل جو دین کا مفہوم ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے۔ دین کسے کہتے ہیں، قرآن و حدیث جو ہے اس کے مفہوم سے دور ہو کر جب وہ شخصیتوں کے ساتھ میں جڑے، دیکھو پرابلم کہاں سے شروع ہوتا ہے، جب ہم اپنے مدارس میں، اپنے اداروں میں قرآن اور حدیث سے جوڑنے کی بجائے اپنے طلباء کو اپنے اکابر سے جوڑتے ہیں، ان کی عظمت کے واقعات سناتے ہیں، تو طلباء شخصیات کے ساتھ میں جڑتے ہیں، اور انہی شخصیتوں میں سے پھر جو زندہ شخصیات ہیں ہماری، ان زندہ شخصیات کے ہی ہمارے ہر مجلس کے اندر تذکرے ہوتے ہیں، تو ہمارے جو سننے والے ہیں نا وہ اپنی پسندیدہ شخصیات سے جڑتے جاتے ہیں۔ پھر ہمارے بیانات میں قرآن بیان نہیں ہوتا ہے، تفسیر بیان نہیں ہوتی ہے، صحیح احادیث بیان نہیں ہوتی ہے، من گھڑت قصے کہانیاں بیان ہوتے ہیں، کرامات بیان ہوتی ہے نا، لوگ اسی کو دین سمجھتے ہیں۔ لوگوں کو لگتا ہے اصل اسلام یہی ہے، شخصیتوں سے جڑنا، تو وہ صرف شخصیتوں سے متاثر ہوتے رہتے ہیں۔ آج انہوں نے اس شخصیت کا بیان سنے، وہ اس سے متاثر ہو گئے، کل انہوں نے وہ شخصیت کا بیان سنے، پھر وہ اس سے متاثر ہو گئے، پرسوں وہ کسی اور شخصیت کا بیان سنے، اس سے متاثر ہو گئے۔ تو لوگ جو ہے نا، جب اپنی پسندیدہ جو شخصیات ہوتی ہے پھر ان کی محبت میں اتنا غلو کرتے ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہم کو قرآن کریم کے اندر ملتا ہے۔ ود، سعا، یغوث، یعوق، نصر، یہ جو وہاں کے مشہور و معروف بت تھے، اور قوم نے جو ہے، ان کے قوم کے وہ برگزیدہ لوگ تھے۔ لوگ اس وقت نبی وقت سے نہیں جڑے، اللہ سے نہیں جڑے، بلکہ کن سے جڑے؟ بولے یہ اپنے بہت عبادت گزار لوگ ہیں، جڑو ان کے ساتھ میں۔ اب لوگ ان کی مدح سرائی کرنے لگے، تعریفیں کرنے لگے۔ پھر ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے اپنے گھروں میں ان کی تصویریں لگا دی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کو حرام جو قرار دیا ہے نا، وہ اسی لیے جو تصویر عظمت کے طور پہ گھروں میں لگائی جاتی ہے، کیونکہ کچھ دنوں تک وہ تصویر عظمت کے لیے گھروں میں ہوتی ہے، موبائلوں میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں لوگ اس کی پوجا پرستی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ میں نے خود دیکھا ہوں، ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہوں جو ہمارے ایمان کی بات کرنے والے، میں نے دیکھا وہ ان کے اس کے اوپر، اسکرین کے اوپر جو ہے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر لگی ہوئی ہے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر لگی ہوئی ہے، اور حضرت حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصویریں لوگ اسکرین پہ رکھتے ہیں۔ میں نے تو چومتے چاٹتے ہوئے تک دیکھا ہوں ساتھیوں کو۔ اب مجھے آپ بتاؤ، جب آپ تصویروں سے جڑو گے، شخصیات سے جڑو گے، اس بات میں رتی برابر کا شک نہیں ہے، میں تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس پچھلی صدی کا قطب کہتا ہوں، میں تو مجدد کہتا ہوں، جنہوں نے اتنی بڑی محنت کی بنیاد رکھے، جس نے دنیا کا نقشہ بدل کے رکھا۔
کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے، لیکن شریعت اور اسلام نے ہم کو کسی سے ہم محبت کرتے ہیں تو اس میں غلو کرنے سے بھی منع کیا ہوا ہے۔ اب غلو جب ہوگا نا، غلو جب آپ شخصیات کی محبت میں، تو پھر ہمارے مجلسوں میں بھی وہی ہوگا۔ ہمارے جو بخاری شریف کے درس ہے، سامنے بخاری شریف کھلی ہوئی ہے، صحیح احادیث کی کتاب کھلی ہوئی ہے، لیکن مسئلہ کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی کی عظمت بیان کرنے کی بجائے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کی قربانیاں بیان کرنے کی بجائے ہمارے درس بخاری میں بھی اپنے اساتذہ کے جو ہے کرامتوں کے واقعات اور اپنے پسندیدہ بزرگوں کے من گھڑت واقعات، اتنے من گھڑت واقعات ہیں۔ میں خود دارالعلوم دیوبند کے سابقہ، دارالعلوم وقف کے سابقہ شیخ الحدیث حضرت مولانا انظر شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی صحبت میں نے کچھ وقت گزارا ہوں، اور جب میں ان کی صحبت میں تھا اس زمانے کے اندر انہوں نے خود نے انہوں نے جو ہے نا علماء کی مجلسوں میں ایسے کئی واقعات سنائے، بولے جو آج عوام کے اندر گھڑے ہوئے واقعات ہیں، جو عوام نے اپنے اکابر سے ان کو جوڑ دیے۔ اس میں سے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ حج کے سفر کا ایک واقعہ ہے کہ حج کے سفر پہ جا رہے تھے اور بولے وہ روزانہ ایک پارہ جو ہے قرآن کریم کا حفظ کر کے تراویح میں سناتے تھے۔ اب دیکھو یہ ایک واقعہ جو ہے نا، میں نے ایک دوسرے مسلک کی مسجد میں نماز کے لیے گیا، جمعہ کے دن سفر میں تھا میں، جمعہ کا وقت ہو گیا، وہاں پہ بھی جو ہے وہ جو خطیب صاحب تھے، وہ اپنے مسلک کے جو بزرگ ہیں ان کے بارے میں وہی واقعہ سیم ٹو سیم، جبکہ میں بھی جو ہے اب اپنے طالب علم کے زمانے میں اور میں خود یہ واقعہ سنا چکا ہوں، لیکن بعد میں جب ہم نے ان سب واقعات کی تحقیق کی اور جب ہم ایسے بزرگوں کی صحبت میں رہے نا، تب پتہ چلا یہ سب گھڑے ہوئے واقعات ہیں۔ اور مجھے اس چیز کا احساس کب ہوا؟ جب میں نے سیم واقعہ 3 الگ الگ خطیبوں کی زبان سے سنا۔ آپ یوٹیوب پہ جاؤ، آپ کو ہر مسلک کے اندر یہ واقعہ ملے گا کہ سمندر کے جہاز سے سفر کر رہے تھے اور بولے وہ ایک پارہ جو ہے روزانہ یاد کرتے تھے۔ آپ کو جو ہے ہمارے دیوبندی مسلک کے بھی بزرگوں کے بارے میں یہ واقعہ ملے گا، دوسرے مسالک والوں نے بھی سیم واقعہ اپنے بزرگوں سے جوڑ کے بیان کیا۔ وہ جیسے میں نے ایک لطیفہ پڑھا تھا، حیدرآباد کے اندر جمعرات کے دن جو ہے نا پرانے سامان کا بازار لگتا ہے، جمعرات بازار کہتے ہیں اس کو، وہاں پہ سب پرانا سامان بکتا ہے۔ ایک صاحب جو ہے وہاں پہ گئے، انہوں نے دیکھے ایک نواب صاحب کی تصویر ہے اور ایک دم جو ہے وہ پینٹنگ کی ہوئی ہے، تو انہوں نے بولے بھائی یہ پینٹنگ کتنے کی ہے؟ پینٹنگ والے نے بولا یہ 1000 روپیے کی ہے۔ انہوں نے بولے یار میرے پاس میں 800 روپیے ہے۔ اس نے بولا دیکھو 800 میں بہت لوگ منگ کے چلے گئے، لیکن مجھے 1000 سے کم میں دینے کا نہیں ہے۔ اب یہ بیچارے کے پاس 200 روپیے کم تھے، یہ واپس آ گیا اپنے گھر کو۔ چند دنوں کے بعد اس کے ایک دوست نے سارے دوستوں کو اپنے گھر پہ کھانے کی دعوت دی۔ اب سارے دوست جو ہے اس دوست کے گھر پہ پہنچے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے دسترخوان کے اوپر، کھانا وانا ہوا، چائے کا دور جب چلنے لگا، سب صوفوں پہ بیٹھے، تو وہ جو مہمان صاحب تھے وہ بھی سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میزبان صاحب بھی سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جو مہمان لوگ تھے انہوں نے دیکھے کہ سامنے دیوار پہ جو ہے ایک نواب صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے، ایک دم ان کا چوڑا سینہ ہے اور سینے کے اوپر جو ہے عالی شان شیروانی انہوں نے پہنی ہوئی ہے، اور اوپر سر پہ جو ہے ان کے تاج رکھا ہوا ہے، اس پہ ترا نکلا ہوا ہے۔ مہمانوں نے یہ کہا واہ 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 ماشاء اللہ، کیا؟ بولے یہ پینٹنگ ہے، کس کی پینٹنگ ہے؟ تو وہ جو میزبان صاحب تھے انہوں نے بولے یہ ہمارے پردادا تھے نواب ریاست علی خان صاحب۔ بولے واہ ماشاء اللہ، یہ تمہارے پردادا تھے؟ بولے ہاں یہ ہمارے پردادا کی فوٹو ہے، کی پینٹنگ ہے۔ اب وہ آدمی جمعرات بازار میں جس کے 200 روپیے کم پڑ گئے تھے، اس نے سارے دوستوں کے سامنے کہہ دیا، بولے یار 200 روپیے کم پڑ گئے، نہیں تو یہ میرے پردادا رہتے تھے۔ 200 روپیے کم پڑے، بولے آج یہ بجائے تیرے پردادا ہونے کے میرے پردادا رہتے تھے۔ سیم ٹو سیم ہمارا بھی وہ حال یہی ہے۔ پیٹرول بھرنے کا ایک واقعہ جو ہے نا، بولے وہ راستے سے سفر میں جا رہے تھے اور پیٹرول کی ٹنکی میں پیٹرول ختم ہو گیا تو وہ پانی بھر دیے۔ یہ واقعہ بھی میں نے 3 الگ الگ مسلک کے لوگوں سے سنا، خطیبوں سے سنا۔ پیٹرول کی ٹاکی کے اندر جو ہے وہ پانی بھر دیے، اب کار جو ہے ہوا سے باتیں کرنے لگ گئی
یہ سب من گھڑت واقعات جب آدمی سنتا ہے نا، پھر کیا ہوتا ہے، وہ شخصیتوں سے متاثر ہوتا ہے، وہ اسی کو اسلام سمجھنے لگتا ہے، وہ قرآن سے دور ہو جاتا ہے، وہ حدیث سے دور ہو جاتا ہے، اور یہ ایسے من گھڑت قصے، کہانیاں، کرامتوں سے قریب ہوتا ہے۔ اور وہ سب سے قریب ہونے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، وہ سب سے قریب ہونے کے بعد شخصیتوں سے پھر اب اس کے بعد میں جو ہے، اب یہ جو جھوٹے نبی کی شخصیت ہے، کیونکہ یہ انسان شخصیتوں سے جڑنے لگ گیا ہے، اب جھوٹے نبی کی شخصیت سے جب جڑ گئے، اس کی خود تعریفیں اور اس کے بارے میں مخالفت اور اس کے خلاف میں جو ہے جلسے جلوس اور اس کے خلاف بیانات وغیرہ نا، تو پھر بہت سے لوگ اس پہ مطالعہ کر کے اس کے قریب۔ اب آپ سوچو، کیونکہ آپ نے جو ہے نا بھائی، آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ نے اپنے طلباء کو قرآن حدیث سے نہیں جوڑا، الٹا ہمارے یہاں ہم نے اتنا محدود الذہن، میں بتا رہا ہوں آپ کو، ہمارے یہاں تو کتابوں کے پڑھنے پہ پابندی لگی ہوئی ہے۔ ابھی وہ ایک طالب علم نے جس کو مدرسے سے خارج کیا گیا، خود اس نے مجھے میسج کر کے کہا کہ مفتی صاحب اس عنوان پہ بھی آپ تھوڑی روشنی ڈالو، میں ندوۃ العلماء لکھنؤ میں پڑھتا تھا، بیمار ہو گیا، ماں باپ نے بولے گھر کے قریب ایک مدرسہ ہے وہاں داخلہ لے لو اور دورہ حدیث وہاں پہ مکمل کر لو۔ بولے میں نے وہاں دورے میں داخلہ لیا اور میں اپنے کمرے کے اندر